بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، آج کی اس درس میں ایک ایسی عظیم ترین دعا سے متعلق گفتگو کریں گے کہ بندہ اگر اس کے معانی کو سمجھ کر ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی تکلیف کو دور کر دے گا اور اس کے غموں کو، چاہے وہ پہاڑ کے مانند کیوں نہ ہو، خوشیوں کے اندر بدل دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم او حزن، کہ جب بھی بندے کو کسی بھی طرح کی تکلیف، پریشانی یا دکھ، درد لاحق ہوتا ہے اور اس وقت یہ دعا پڑھتا ہے: اللہم انی عبدک وابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اذهب اللہ عز وجل ہمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، وابدل مکان حزنہ فرحا، اور اس کی تکلیف کی جگہ، اس کے غمی کی جگہ اللہ تبارک و تعالی خوشی لا دیتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم هؤلاء الكلمات، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ان کلمات کو سیکھیں، اس دعا کو یاد کریں۔ قال اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً جو بھی اس کو سنتا ہے اس کے لیے اسے یاد کرنا ضروری۔ تو آئیے اس دعا کی معانی کو سمجھتے ہیں، تاکہ معانی کو سمجھتے ہوئے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر طرح کی تکلیف، پریشانی کو دور کر دے اور ہمارے غم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کے اندر بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھاتے ہوئے کہا کہ بندہ اس طرح سے دعا کرے: اللہم انی عبدک وابن عبدک ابن امتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بادی کا بیٹا ہوں، یعنی بندہ عبودیت کا اعتراف کرے، اپنی بندگی کا اعتراف کرے۔ ناصیتی بیدی، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے اوپر ساری چیزیں تیری نافذ ہوتی ہے۔ ماض فی حکمک، تیرا حکم جو ہے میرے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اور تیرا فیصلہ میرے سلسلے میں، تیرا فیصلہ جو ہے مبنی بر انصاف ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، اب یہاں سے بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا واسطے دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے سارے ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو کہ تیرے لیے خاص ہیں۔ سمیت بہ نفسک، جن ناموں کو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا جنہیں تو نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا جنہیں تو نے اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو، نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو سکھایا ہے۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جنہیں تو نے اپنے علم غیب کے اندر چھپا رکھا ہے، جن کے بارے میں کسی کو تو نے خبر نہیں دی ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، وَنُورَ صدری، اور میرے سینے کے لیے نور بنا دے، وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ ہَمِّي، اور میری تکلیف اور مصیبت اور میرے غم، دکھ اور درد کو لے جانے والا بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب یہ دعا کرتا ہے یقین کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور اس کے معانی کو سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دکھ اور درد کو ختم کر دیتا ہے، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرْحًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کی جگہ، اس کی غمی کی جگہ، اس کی زندگی کے اندر خوشی بھر دیتا ہے۔ اور اس کی عظمت کو سنتے ہوئے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس دعا کو ہم یاد نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، یقیناً جس نے بھی اس دعا کو سنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے یاد کرے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر لاحق ہونے والی پریشانی، مصیبت کو دور کر دے اور اس کی غمی کو جو ہے خوشی کے اندر بدل دے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی اور احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، ہماری تکلیف، دکھ اور درد کو ختم کر دے اور ہمارے غم کو خوشیوں کے اندر بدل دے، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے خرافات سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔